اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے تمام اقوام باطلہ وہ ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہوئے ہیں۔ کبھی تو جہاد کے نام پر اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے، اسلام پر یہ الزام دھرا جاتا ہے کہ اسلام وہ تلوار کے زور سے پھیلا ہے، بزور شمشیر اسلام نے دنیا میں اپنا لوہا منوایا ہے۔ بھلا یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ آج جہاد کو لے کر کے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج دنیا میں انتخابات میں کسی شخص کا انتخاب ہوتا ہے، وہ کسی ملک کا وزیر اعظم بنایا جاتا ہے، کسی ملک کا کوئی بادشاہ ہوتا ہے، کوئی فرما روا ہوتا ہے۔ اگر اس کی مملکت میں کوئی دوسرا شخص کھڑا ہو کر کے اس کی بغاوت کرنے لگے اور اس کی حکومت کے خلاف لوگوں کو ورگلائے اور ماحول اس کی حکومت کے خلاف بنانے لگے، تو دنیا کے سارے دانشور، دنیا کے سارے عقل مند وہ اس بات کے معترف ہوں گے اور وہ اس بات کو کہیں گے کہ اس شخص کا قتل وہ بلا اختلاف جائز ہے، اس شخص کو قتل کر دینا چاہیے، حکومت کے باغی کو قتل کر دینا چاہیے۔ ارے یہ جو شخص ہے جو کہ بغاوت کر رہا ہے، وہ نہ تو اس مجازی بادشاہ کا پیدا کیا ہوا ہے اور نہ ذرہ برابر اس کی کسی چیز کا محتاج ہے، لیکن پھر بھی دنیا کے سارے دانشور اس کے قتل کو جائز قرار دیتے ہیں۔ لیکن جب اللہ رب العزت کی بغاوت کا معاملہ آتا ہے اور جب اللہ رب العزت کی بغاوت کی بات آتی ہے، تو نہ جانے ان دانشوروں کو کیا ہو جاتا ہے کہ وہ جہاد کے نام پر چیخنے چلانے لگتے ہیں۔ جہاد لوگوں کو جبراً مسلمان بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اسلام کی عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے ہے، اور دنیا کی کوئی قوم اور عالم کا کوئی مذہب بدون حکومت کی اپنی حفاظت نہیں کر سکتا۔ مخالفین اسلام آسمان اور زمین کو سر پر اٹھائے ہوئے ہیں اور زبان و قلم سے ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا۔ ان کو یہ نہیں معلوم کہ شریعت اسلامیہ میں مسلمان وہ شخص کہلاتا ہے جو اپنی خوشی سے، اپنی رغبت سے حقانیت اسلام کا زبان سے اقرار کرتا ہو اور دل سے اس کی تصدیق کرتا ہو، اور جو شخص کسی طمع یا لالچ یا کسی خوف و ہراس سے اسلام کا محض زبانی اقرار کرے اور دل سے منکر ہو، وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ معمولی غور کرنے پر یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ جبر و اکراہ سے کسی کے قلب کو مطمئن نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات ناممکن و محال ہے۔ تلوار و تیر اور خنجر سے کوئی عقیدہ قلب میں نہیں اتر سکتا، اور غالباً اس واضح حقیقت کا کوئی معمولی سے معمولی والا عقل والا شخص بھی انکار نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا ہے بالکل غلط ہے، بلکہ اگر اسلام کو تلوار اور تیر سے پھیلایا جاتا تو اسلام پھیلنے کی بجائے کمزور ہوتا اور لوگ اپنے اس قاتل مذہب کے دشمن بن جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد مکہ مکرمہ میں 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام رہا۔ اسی زمانے میں اور اسی حالت میں سدھا قبائل اسلام کے حلقہ بغوش ہوئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ شروع ہی زمانے میں مسلمان ہوئے، اور جب واپس ہوئے تو ان کی دعوت سے نصف قبیلہ غفار مسلمان ہو گیا۔ ہجرت سے قبل 83 مرد اور 18 عورتوں نے جو کہ مشرف با اسلام ہو چکے تھے، کفار مکہ کی ایذاؤں سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ نجاشی بادشاہ جس کا نام حبشہ تھا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سن کر مشرف با اسلام ہوا۔ ہجرت سے قبل مدینہ کے 70 آدمیوں نے مقام منی میں آپ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وعظ سے ایک ہی دن میں تمام قبیلہ بنی عبد اشہل مدینہ منورہ میں مشرف با اسلام ہوا۔ بعد ازاں باقی ماندہ انصار بھی مشرف با اسلام ہو گئے۔ یہ سب قبائل جہاد کا حکم نازل ہونے سے پہلے ہی مسلمان ہوئے، اور حضرت ابو بکر، عمر فاروق، عثمان غنی، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین، جنہوں نے چہار دانگ عالم میں اسلام کا ڈنکا بجایا، یہ بہادران اسلام بھی آیت جہاد و قتال کے نازل ہونے سے پہلے ہی اسلام کے حلقہ بگوش بن چکے تھے۔ نجران اور شام کے نصارہ کو کس نے مجبور کیا تھا کہ وہ بطور وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور اسلام قبول کریں؟
ہر طرف سے وفود کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ وفود آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اسلام قبول کرتے۔ جبر تو درکنار، اکراہ تو درکنار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو بلانے کے لیے کوئی قاصد بھی نہیں بھیجا تھا۔ اس کے علاوہ جو لوگ واقف ہیں وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ مسئلہ جہاد اسلام کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ انبیاء سابقین کی شریعت میں بھی یہ مسئلہ موجود تھا۔ پس اگر اسلام کی ترقی اور اشاعت کا سبب صرف جہاد ہوتا تو دوسرے جن مذاہب میں یہ جہاد موجود تھا وہ کیوں اتنی تیزی کے ساتھ نہ پھیلے؟ جبکہ تاریخ اس بات کی شاہد ہے اور بکثرت نظیر تاریخ میں اس بات کی موجود ہے کہ قدرت پانے کے وقت سلاطین یہود و نصارہ نے اپنے مخالفین کا قتل عام کرایا ہے۔ سلاطین اسلام اگر لوگوں کو جبراً مسلمان بناتے یا اس قسم کی تدبیریں کرتے جو عیسائیت کے لیے کی گئی اور کی جا رہی ہیں تو کم از کم اسلامی فرما روائی میں، اسلامی حکومت میں تو کسی غیر مذہب کا وجود باقی نہ رہتا۔ اگر اسلام کی اشاعت کے لیے ان طریقہ کار کو استعمال کیا جاتا جو طریقے عیسائیت کی اشاعت کے لیے استعمال کیے گئے ہیں تو آج اسلام پوری دنیا میں اپنا لوہا منوا چکا ہوتا۔ مگر اسلام کا خدا داد حسن و جمال اس سے منزہ اور مستغنی ہے کہ درہم و دینار کی چمک کو ذریعہ اشاعت بنائے اور شیطانی کمان یعنی عورت کے ذریعے سے اپنے تیر چلائے۔ جو لوگ اس راہ سے کسی مذہب کو اختیار کرتے ہیں وہ خدا کے بندے نہیں بلکہ درہم و دینار کے بندے ہیں۔ اگر اسلام جبر و اکراہ سے پھیلتا تو جبر و اکراہ سے اسلام لانے والے اسلام پر عاشق اور فریفتہ نہ ہوتے، اس لیے کہ جبر و اکراہ کا اثر ظاہر بدن پر ہوتا ہے، قلب پر نہیں ہوتا۔ جو لوگ جبراً مسلمان بنائے گئے ان کی یہ حالت ہوتی کہ ظاہر میں زبان سے اسلام کا کلمہ پڑھتے اور دل میں اس سے متنفر اور بیزار ہوتے، حالانکہ یہ لوگ دل و جان سے ظاہر و باطن، جلوت و خلوت میں اسلام پر فریفتہ اور شیدہ تھے اور بنسبت مسجد کے گھر میں زیادہ عبادت کرتے تھے اور اسلام پر اپنی جان اور مال کے دینے کو سعادت سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ شریعت اسلامیہ کا یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ جو شخص محض زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لے اس کا قتل جائز نہیں۔ پس جس مذہب نے دشمن کے ہاتھ میں یہ ڈھال دے رکھی ہو کہ ایک مرتبہ زبان سے کلمہ پڑھ لینے پر فوراً چھوڑ دیے جاؤ گے، کیا وہ مذہب جبر و اکراہ سے پھیل سکتا ہے؟ ارے جبر کی اس میں گنجائش ہی نہیں۔ ہر کافر بہانہ کر کے کلمہ پڑھ کر قتل سے بچ سکتا ہے اور قدرت پانے پر اپنے سابق مذہب کی طرف لوٹ سکتا ہے۔ لہٰذا یہ بات کہنا کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا ہے بالکل غلط ہے، اور اسلام دنیا میں جو پھیلا ہے وہ اپنے خداداد حسن کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ اسلام نے اپنے اخلاق کا لوگوں کو اسیر بنایا ہے۔ اسلام وہ شمشیر کے زور سے نہیں پھیلا۔